افغانستان کی جانب سے پاکستان کو یہ آفر کی گئی ہے، پاکستان جو ہے وہ اس پروپوزل سے راضی نہیں ہے۔ اگر یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کھلی جنگ ہوگی۔ 300 کلو منشیات، کرسٹل، آئس، میتھ جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہوئی ہے، اور اس کی مالیت کا تخمینہ تقریباً 18 ارب 65 کروڑ 30 لاکھ روپے بتایا جا رہا ہے۔ ہندوستانی نژاد امریکی ہے جسے چین کے لیے جاسوسی کے الزام میں امریکہ میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ایک موٹر سائیکل سوار شخص نے 2 خواتین کرکٹرز کا پیچھا کیا اور ان کے ساتھ اس نے چھیڑ چھاڑ کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے چند سوالات بھی لیں گے۔ بہت سے لوگ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ جناب ہم سوال کرتے ہیں، ہمارے سوالوں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا گلہ بالکل جائز ہے، یہ فیڈ بیک ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے لیے کوئی میکنزم بناتے ہیں، میرے خیال میں ایک آدھا ویلاگ جو ہے وہ صرف آپ کے کویشچنز کے اوپر ہونا چاہیے، اس میں خبریں نہیں ہوں گی، اس میں صرف آپ کے کویشچنز ہوں گے، بلکہ ہمیں یہ فیڈ بیک بھی آتا ہے کہ جی کویشچن پوچھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ کوئی وضع کیا جائے۔ تو آپ اپنا کویشچن لکھ کے اینڈ کے اوپر آسک منصور کے نام سے ہیش ٹیگ آسک منصور لکھ دیا کریں، اس سے ہمیں ذرا آسانی ہوتی ہے، ورنہ ایک ایک ویڈیو کے اوپر کئی ہزار کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کامنٹس ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا، ان میں سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ ہم بڑے محدود وسائل کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ہماری کوئی بہت زیادہ بڑی ٹیم نہیں ہے، تو ہماری آسانی کے لیے آپ جو بھی سوال ڈالیں اس کے اینڈ پہ آسک منصور لکھ دیجئے، اور کوشش کریں کہ جمعرات جمعے کو جو ہے اپنے کویشچنز وہاں پہ لکھ دیا کریں، تاکہ ہم لوگ ویکینڈ کے اوپر جو ہے ہمارے پاس تھوڑا سا اسپیس ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے کویشچنز جو ہے وہ ہم شامل کر سکیں۔ جلدی سے ذرا خبریں شامل کرتے ہیں، پھر آپ کے کویشچنز بھی شامل کریں گے۔ ایک تو کل رات کی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکراتی عمل ہے اس کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کل بڑا ہی طویل ایک سیشن لگا ہے، تقریباً کوئی 9 گھنٹے دونوں سائڈز کے جو ہے وہ مذاکرات ہوئے۔ جس وقت کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی صرف چند منٹ پہلے ہی یہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں۔ وہاں پہ انس ملک ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہوئی ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے کئی سالوں سے فارن افیئرس کو وہ جو ہے کور کرتے آئے ہیں، تو میری ان سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کو یہ آفر کی گئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کو جو ہے ہم ریلوکیٹ کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، ریلوکیٹ سے مراد ہے کہ جی ہم ان کو آپ کے بارڈر سے جو ہے وہ پیچھے لے جاتے ہیں، ان کو ہم ریلوکیٹ کر دیتے ہیں، تو اس طرح شاید جو ہے وہ پاکستان سیٹسفائی ہو جائے، لیکن اطلاعات کے مطابق پاکستان جو ہے وہ اس پروپوزل سے راضی نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جی آپ ان کو ٹوٹلی ڈسبینڈ کریں، ان کو ختم کریں، اور ان کی کسی قسم کی کارروائی کو جو ہے وہ عمل میں نہیں آنا چاہیے۔ ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کوئی باقاعدہ طور پہ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے کوئی اب تک خبر سامنے نہیں آئی ہے، یعنی کہ کوئی آفیشیل پریس ریلیز جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، صرف یہ ہلکی پھلکی ڈیٹیل جو ہے وہ آئی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی دونوں سائڈز کی جانب سے اب تک کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہو رہی ہے۔ جب یہ ٹاکس کنکلوڈ کریں گی، ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کنٹینیو کریں گی یا نہیں کریں گی، لیکن جو اپڈیٹ آ رہی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ایک یہ پروپوزل جو ہے وہ افغانستان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑی اسٹرکٹ قسم کی جو ہے وہ وارننگ دی ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ پیس ٹاکس، اگر یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تو پھر کھلی جنگ ہوگی۔ تو یہ وارننگ شاٹ بھی جو ہے وہ وزیر دفاع کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے جب یہ مذاکرات وہاں پہ ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی اوبیسلی یہ میسیجنگ پہنچ جائے گی، افغان وفد کو بھی یہ میسیجنگ پہنچ جائے گی کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا بھارت کے خلاف ایک جنگ ہم لڑ چکے ہیں، بھارت دوسری پراکسی جنگ جو ہے افغانوں کے ذریعے لڑا ہے، اور افغان بھارتی پراکسی کے طور پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم نے 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کی ہے، اب جو بھی پاکستان آئے گا ویزے کے ذریعے ہی آئے گا۔ میرے خیال میں ہونا بھی ایسی چاہیے، یہ کوئی ویزا فری کوریڈور تو نہیں ہے نا، یہ کہ یورپی یونین کی طرح جس طرح وہاں پہ وہ ہر جگہ گھوم سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے صرف اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ آپ یورپین یونین کے سٹیزن ہیں، تو اس کے بعد آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو یہ ہمارا کوئی افغانستان کے ساتھ ایسا کوئی پروسیس نہیں ہے۔ سو اٹس بیٹر، اٹس گڈ کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اسٹریم لائن ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات جو ہے وہ آگے کدھر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ممکنہ تباہ کن حملہ جو ہے وہ روک دیا ہے، اور 3 دہشت گرد اس آپریشن میں ہلاک ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق قابل اعتماد خفیہ معلومات کی بنیاد پر اطلاع ملی تھی کہ بھارت کے حمایت یافتہ خارج گروہ فتنۃ الخارج شمالی وزیرستان کے علاقے جھلار میں ایک گاڑی کو خودکش حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ انتہائی مہارت سے کی گئی کارروائی کے نتیجے میں وہ گاڑی تباہ کر دی گئی جو خودکش حملے کے لیے تیار کی جا رہی تھی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے اس کے بعد کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جناب
ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب چیف آف دا نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف، انہوں نے کہا ہے کہ سر کریک سے جوانی تک اپنی بحری حدود کے ہر انچ کا ہم دفاع کرنا جانتے ہیں۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کریکس ایریا کے اندر جو ہے انہوں نے فارورڈ جو مورچے ہیں اس کا انہوں نے دورہ کیا اور انہوں نے آپریشنل تیاریوں اور جنگی صلاحیتوں کا بھی جائزہ لیا۔ یہ فوٹیج آپ ذرا ساتھ ساتھ دیکھیے گا کہ کتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ پاکستان کے پاس یہ بوٹس آئی ہیں، اور وہاں پہ اس دورے کے دوران جو ہے وہ پاک مرینز میں باضابطہ طور پر 3 جدید ترین 2400 ٹی ڈی ہوور کرافٹس، یہ ہوور کرافٹس جو ہوتے ہیں یہ بیسکلی زمین اور سمندر پانی دونوں کے اوپر جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں۔ یہ ہوور کرافٹس پاکستان نیوی کی آپریشنل صلاحیتوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نئی شامل کی گئی ہوور کرافٹس بیک وقت مختلف سطحوں پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جن میں کم گہرائی والی جگہ، ریتیلے ٹیلے، دلدلی اور نرم ساحلی علاقے جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ کرافٹس ان جگہوں پر بھی چل سکتی ہیں جہاں روایتی کشتیوں یا جہازوں کا چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ زمین اور سمندر دونوں پر بیک وقت کام کرنے کی منفرد صلاحیت پاک مرینز کو اپنے تفویض کردہ فرائض کے انجام دہی میں نمایاں برتری فراہم کرتی ہیں۔ اس موقع پر افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے نیول چیف نے کہا کہ ہوور کرافٹس کی شمولیت پاکستان نیوی کے اس ویژن کی مظہر ہے جو بحری دفاع کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور ملک کی بحری سرحدوں خصوصاً کریکس کے ساحلی علاقے کے تحفظ کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کی تجدید کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، دوبارہ میں نے پچھلے اور اس سے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 15 دن کے لیے جو ہے وہ انڈیا، خاص طور پہ یہ جو ہمارا بارڈر ایریا جو لگتا ہے سندھ کا اور راجستھان کا، اور اس کے بعد کوسٹل ایریا بھی جو ساتھ ساتھ لگتے ہیں، وہاں پہ اپنی ایک بہت بڑی ایکسرسائز کرنے جا رہا ہے، اور اس وقت ظاہری بات ہے نیوی کے لیے بھی جو ہے وہ الرٹ رہنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور اوبیسلی ہمارے جو جوان ہیں وہ وہاں پہ کافی الرٹ ہیں۔ اس کے علاوہ کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے جناب اربوں روپے مالیت کی کرسٹل آئس اسمگل کرنے کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی۔ ایف بی آر کی جانب سے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ کی مصدقہ اطلاع پر جو ایڈیشنل کلیکٹر کے ذریعے موصول ہوئی، اسسٹنٹ کلیکٹر فیلڈ انفورسمنٹ یونٹ نوشکی نے اپنے عملے کو تافتان سے کوئٹہ جانے والے ایک ہینو 6 ویلر ٹرک کو روکنے کی ہدایت کی۔ گاڑی کی تفصیلی تلاشی کے دوران ٹرک کے پچھلے حصے کے نیچے نصب کیے گئے ایک تبدیل شدہ فیول ٹینک وہاں سے برآمد ہوا، جس کی مکمل جانچ پڑتال پر ڈبوں میں چند بند مشکوک سامان برآمد ہوا۔ گاڑی میں موجود 2 افراد سامان کے بارے میں کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دے سکے۔ ایف بی آر کے مطابق فیلڈ انفورسمنٹ یونٹ نوشکی کے عملے نے گاڑی اور برآمد شدہ ڈبے اپنے دفتر کے احاطے میں منتقل کیے۔ مزید تفتیش پر ان ڈبوں سے 300 کلو منشیات کرسٹل آئس میتھ جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہوئی ہے، اور اس کی مالیت کا تخمینہ تقریباً 18 ارب 65 کروڑ 30 لاکھ روپے بتایا جا رہا ہے، جبکہ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والے ٹرک کی مالیت کا تخمینہ 80 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ 80 لاکھ کا ٹرک اور 18 ارب روپے کی منشیات، اندازہ کریں ذرا۔ تو میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو بار بار کہتا آیا ہوں کہ جو پاک افغان بارڈر ہے، یہاں پہ صرف کلچر ایکسچینج نہیں ہوتا، اس میں یہاں پہ صرف کھانے پینے کی اشیاء کا ایکسچینج نہیں ہوتا، ان چیزوں کا ایکسچینج بھی ہوتا ہے، نارکوٹکس، آرمز اور پیٹرول، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ اسمگل ہوتی ہیں اس ایریا کے اندر۔ اب آپ دیکھ لیں 18 ارب روپے کی منشیات جو ہیں وہ پکڑی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے بھارت کے ساتھ سرحدی سیکورٹی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے 3 نئی بارڈر گارڈ بنگلہ دیشی بٹالینز تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کے بارڈر کے لیے، اور نئی بٹالینز جو ہے وہ بھورن گاماری، تھانچی اور مہر پور میں جو ہے وہ قائم کی جائیں گی۔ بنگلہ دیشی وزارت داخلہ کے پبلک سیکیورٹی ڈویژن کے بارڈر 1 سیکشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ان بٹالینز کے لیے مجموعی طور پر 2258 نئی اسامیاں جو ہیں وہ تخلیق کی گئی ہیں۔ اس وقت بی جی بی کی مجموعی نفری 57,477 ہے، جبکہ نئی اسامیوں کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 59,735 ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ مس ہوئی ہے میرے خیال میں مین اسٹریم میڈیا سے پاکستان کے اندر۔ میں اس شخص کے بارے میں یہ خبر شیئر کرنا چاہوں گا، ایشلے جے ٹیلس۔ اب یہ ایشلے جے ٹیلس کون ہے؟ ذرا اس کو غور سے اسٹوری کو سنیے گا تاکہ پھر آگے آپ کو جو ہے وہ تفصیلات پتہ لگیں۔ یہ بیسکلی ایک ہندوستانی نژاد امریکی ہے جسے چین کے لیے جاسوسی کے الزام میں امریکہ میں گرفتار کیا گیا ہے۔ چین کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے امریکہ میں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ کیا کچھ کرتا رہا ہے اور اس کا انڈیا کے ساتھ کیا تعلق تھا، یہ ابھی تھوڑی دیر میں ذرا سٹوری کو غور سے سنیے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر ملازم ایشلے ٹیلس پر امریکی حکومت کے اہم مشیر کے طور پر کام کرتے ہوئے انتہائی خفیہ سرکاری دستاویزات رکھنے اور چینی حکام سے متعدد بار ملاقاتیں کرنے کا الزام ہے۔ فاکس نیوز نے تفتیشی ایجنسیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ ایشلے ٹیلس کے ورجینیا میں موجود ان کے ویانا والے گھر سے 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل انتہائی خفیہ دستاویزات جن پر ٹاپ سیکرٹ اور کلاسیفائڈ لکھا ہوا تھا برآمد کیا گیا۔
ٹیلس محکمہ خارجہ میں ایک بلا معاوضہ سینئر مشیر کے طور پر کام کر رہا تھا، جسے اب محکمہ جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹیلس نے ایک ٹھیکیدار کے طور پر بھی وہاں پہ کام کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اسٹریٹجک تشخیص اور عالمی دفاعی حرکیات کا مطالعہ کرتا ہے۔ ایشلے ٹیلس نے ہندوستان اور جنوبی ایشیائی امور کے ماہر کے طور پر خدمات جو ہیں وہ انجام دی۔ ٹیلس نے معروف تھنک ٹینک کارنیگی انڈوومنٹ فار انٹرنیشنل پیس میں سینئر فیلو کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ٹیلس نے 2001 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ عدالت میں داخل کیے گئے حلف نامے میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس کے پاس غیر قانونی طور پر انتہائی حساس قومی سلامتی کی معلومات تھیں۔ وفاقی استغاثہ نے کہا کہ ٹیلس نے ٹاپ سیکرٹ کلیئرنس حاصل کی، اسے ان دستاویزات تک رسائی دی جو صرف منتخب اہلکاروں کے لیے دستیاب ہوتی ہیں۔ وفاقی استغاثہ کے مطابق 12 ستمبر 2023 کو ٹیلس نے ایک سرکاری دفتر میں ایک ساتھی کو کی کئی خفیہ دستاویزات پرنٹ کی۔ کچھ دنوں بعد 25 ستمبر کو اس نے امریکی فضائیہ کی فوجی صلاحیتوں سے متعلق فائلیں بھی پرنٹ کی۔ رائٹرز کے مطابق عدالت میں کہا گیا کہ ٹیلس نے امریکی دفاع اور خارجہ کے دفاتر سے خفیہ مفاد حاصل کر کے گھر منتقل کیا۔ محکمہ خارجہ اور پینٹاگون سے وابستہ ہونے کے باعث ٹیلس کے پاس ٹاپ سیکرٹ سیکورٹی کلیئرنس تھی۔ امریکی تفتیشی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 25 ستمبر کو ٹیلس کو امریکی محکمہ خارجہ کے کمپیوٹر سسٹم سے سینکڑوں خفیہ دستاویزات کی پرنٹنگ کرتے ہوئے کیمرے میں قید کیا گیا۔ انہوں نے یو ایس ایئر فورس نامی 1288 صفحات پر مشتمل فائل کو ایکون ریفارم نام سے محفوظ کیا اور آئیکن ریفارم نام سے محفوظ کیا اور کچھ پیج پرنٹ کرنے کے بعد فائل ڈیلیٹ کر دی۔ 10 اکتوبر کو ایک اور سیکیورٹی کیمرے نے ٹیلس کو سکندریہ ورجینیا میں سرکاری سہولت سے اپنے بیگز میں چھپا کر دستاویزات لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ گزشتہ سال کئی بار چینی حکومت کے اہلکاروں سے ملے۔ ستمبر 2022 میں اسے ورجینیا کے ایک ریسٹورنٹ میں چینی حکام سے ایک لفافہ پکڑے دیکھا گیا۔ بعد میں اپریل 2023 میں انہیں چینی حکام سے ملاقات کرتے ہوئے اور ایران چین تعلقات اور نئی ٹیکنالوجی پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے سنا گیا۔ تاہم یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ آیا ٹیلس نے خفیہ معلومات چین کو دی ہیں۔ اس معاملے کی ایف بی آئی اور محکمہ انصاف کی کاؤنٹر انٹیلیجنس ٹیم جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے۔ ایشلے ٹیلس جو ہے وہ 2001 سے 2008 تک امریکی حکومت اور قومی سلامتی کونسل میں اہم عہدوں پر فائز رہا۔ ٹیلس سابق امریکی صدر جارج بش کے دور میں قومی سلامتی کونسل کا رکن بھی تھا۔ وہ اس عرصے میں امریکی صدر کے خصوصی معاون اور سینئر ڈائریکٹریٹ برائے جنوبی اور جنوب مغربی ایشیا کے طور پر پالیسی سازی میں شامل رہا۔ اس سے پہلے وہ بھارت میں امریکی سفارت خانے کے سینئر مشیر کے طور پر خدمات انجام دے چکا ہے۔ 1990 کی دہائی کے اواخر سے امریکہ میں مقیم ہے اور بعد میں امریکی شہریت اس نے حاصل کی۔ ٹیلس کو ہندوستانی امور کے امریکہ کے سب سے ممتاز ماہرین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اس نے 2000 کی دہائی کے وسط میں امریکہ بھارت سول نیوکلیئر معاہدے پر بات چیت میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے جہاں پہ یہ کام کر رہا تھا وہیں پہ پاکستان کے خلاف لابی کرنے کے حوالے سے بھی اس نے ایک بڑا اہم کردار کیا اور اس کا ظاہری بات ہے اس کا پورا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف تھا۔ تو ہٹ لسٹ کے اوپر جو ہے وہ اس نے پاکستان کو رکھا ہوا تھا اور پاکستان کے ساتھ اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات خراب ہونے کے حوالے سے اس نے ایک بڑا اہم وہاں پہ کردار ادا کیا اور اب یہ جاسوسی کے الزام میں جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد یا انڈین نژاد بھارتی نژاد جو افراد ہیں وہ امریکی سسٹم کے اندر کہاں تک گھسے ہوئے ہیں اور کیا کیا وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے امریکی شہریت حاصل کرنے کے بعد بھی وہاں پہ وہ جاسوسی کے کام جو ہے کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انڈیا کے لیے ایک اور بڑی شرمندگی کی خبر ہم نے پچھلے ولاگ میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ گوبر فیسٹیول وہاں پہ انہوں نے بنایا تو یہ پوری دنیا سے جو ہے وہ لان تان ہو رہی ہے، دور فٹے منہ کی آوازیں آ رہی ہیں ان کے لیے۔ وہیں پہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ورلڈ کپ منعقد کیا جا رہا ہے خواتین کا انڈیا کے اندر، تو مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ایک موٹر سائیکل سوار شخص نے مبینہ طور پر آسٹریلیا کی 2 خواتین کرکٹرز کا پیچھا کیا اور ان کے ساتھ اس نے چھیڑ چھاڑ کی۔ دونوں خواتین آئی سی سی وومنز ورلڈ کپ میں حصہ لے رہی ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کی صبح پیش آیا اور جمعے کو ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں کرکٹرز اپنے ہوٹل سے باہر نکلی تھیں اور ایک کیفے کی طرف جا رہی تھیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا دوران راستہ ایک شخص موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ان کے پیچھے آنے لگا۔ پولیس کے مطابق اس شخص نے مبینہ طور پر ایک خاتون کرکٹر کو ناجائز طور پر ہاتھ لگایا اور پھر وہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ یہ بندہ پکڑا گیا ہے اور اس کی وہاں پہ پولیس نے بڑی اچھی خاصی پھینٹی پریڈ وہاں پہ کی ہے۔ عام طور پہ جس طرح انڈیا اور پاکستان کی پولیس جو کرتی ہے آپ جانتے ہیں، ہمارے ہاں تو خیر نیفے میں پستول چل جاتا ہے، تو وہاں پہ ابھی تک یہ کام نہیں ہوا، لیکن اس کی اچھی خاصی جو ہے وہ پھینٹی پریڈ وہاں پہ ہوئی ہے۔
اس کے علاوہ امریکی شہر نیو یارک کی میئرشپ کے امیدوار زہران ممدانی مسجد کے باہر خطاب کرتے ہوئے بڑے جذباتی ہو گئے. زہران جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت سب سے فیوریٹ ہیں. یہ ان کی اپروول ریٹنگ جو ہیں 80-90% سے بھی اوپر جا رہی ہیں جو لیٹسٹ پولز کیے گئے ہیں اس کے مطابق. تو اس خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی برانکس مسجد کے باہر خطاب میں انہوں نے کہا کہ مخالفین نے انہیں جہاد کا حامی اور دہشت گرد ظاہر کرنے کی کوشش کی. میں نفرت کے مقابلے میں اتحاد کا پیغام لے کر کھڑا ہوا ہوں. میئرشپ کے امیدوار نے مزید کہا کہ 9/11 کے بعد امریکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات بدل گئے ہیں. خود ان کی خالہ 11 ستمبر کے بعد حجاب میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھیں. واضح رہے کہ حالیہ سروے میں زہران ممدانی کو جو ہے وہ بہت بڑی عوامی حمایت حاصل ہے اور نیو یارک میں میئر کا انتخاب جو ہے وہ 4 نومبر کو ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر جناب جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ شاید تحریک عدم اعتماد لائی جائے وہاں کے وزیر اعظم کے خلاف. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بیسکلی آزاد کشمیر میں حکومت الٹانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور نئے قائد ایوان کے نام کے لیے جو ہے وہ آصف علی زرداری کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیجن چھوڑ دیا گیا ہے. زرداری ہاؤس اسلام آباد میں بلاول بھٹو کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. اس میں آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سابق وزیر اعظم سردار یعقوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے ان کے پاس نمبرز پورے ہیں. قمر زمان قائرہ صاحب بھی یہاں پہ موجود تھے. انہوں نے میڈیا سے کہا کہ جی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے. تاہم حتمی فیصلہ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کریں گے. اس وقت بیسکلی آزاد کشمیر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. آزاد کشمیر میں اس وقت ایک اتحادی حکومت قائم ہے اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک سے ہے, جبکہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی حکومت کی فی الحال اتحادی ہیں. کچھ روز قبل مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا تھا. تاہم ابھی تک لیگی وزراء نے اپنے استعفے جو ہے وہ جمع نہیں کروائے ہیں. سال 2021 میں ہونے والے انتخابات کے بعد ریاست میں 3 وزیر اعظم اب تک آ چکے ہیں اور انوار الحق سے پہلے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم سردار تنویر نیاز کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا تھا, جبکہ اس سے پہلے سردار قیوم نیازی کو اپنی پارٹی نے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا تھا. اب اگر حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ 5 سالہ مدت کے اندر چوتھا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوں گے اور آزاد کشمیر میں آئندہ عام انتخابات جو ہے وہ اگلے سال جولائی میں 2026 میں ہونے جا رہے ہیں. 2006 کے بعد بننے والی اسمبلی میں بھی 5 سال کے دوران 4 وزیر اعظم آئے تھے اور محلاتی سازشوں میں آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے خفیہ میٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہتی ہیں اور اب یہ دوبارہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. نمبر گیم کی اگر ہم بات کریں تو آزاد کشمیر کا جو ایوان ہے 53 اراکین کے اوپر وہ مشتمل ہے. حکومت بنانے کے لیے 27 کا نمبر آپ کو چاہیے, 27 ممبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی کے پاس ارکان کی تعداد اس وقت 17 ہے, 10 نمبر جو ہے وہ شارٹ ہیں, 17 ان کے پاس ہیں. بیرسر سلطان ان کا گروپ جو ہے وہ 6 افراد کے اوپر مشتمل ہے. وہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی شاید پیپلز پارٹی کی حمایت ہی کریں گے. تو 17 اور 6 23 ہو گئے اور اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے اگر وہ حمایت کرتی ہے, 9 ممبرز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. تو اگر مسلم لیگ نون بھی حمایت کر دیتی ہے, باقاعدہ اعلان کر دیتی ہے, تو اس کے بعد یہ نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. لیکن بہت سے وہاں کے تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بالکل اسی طرح کی تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف لائی گئی تھی. لیکن کیا ان لوگوں کو گراؤنڈ کے اوپر سپورٹ حاصل ہے یا نہیں ہے, اس کا تو اگلے سال ویسے ہی پتہ لگ جائے گا. لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ پھر سے ایک حکومت جو ہے اسے گھر بھیجنے کی پوری طرح تیاری کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, انہوں نے جو ہے وہ عادل راجہ کے اوپر بڑی شدید تنقید کی ہے پریس کانفرنس کے اندر اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کا کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے سب کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی ہے عادل راجہ نے. انہوں نے بشرا بی بی کو بھی نہیں چھوڑا, انہوں نے عمران خان صاحب کی فیملی کو نہیں چھوڑا, انہوں نے علی امین ننڈا پور کو نہیں چھوڑا. یہ ہر ایک کے اوپر ہی تنقید کرتے رہتے ہیں اور صرف پی ٹی آئی کے اندر ڈیوائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دیتے رہتے ہیں. کچھ کویشچنز آپ کے جلدی سے شامل کر لیتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ نیکسٹ ٹائم پلیز اگر آپ کویشچن کرتے ہیں تو #آسک منصور کر کے اگر آپ کویشچن کریں گے تو ہم اسے ذرا جلدی پک کر سکیں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ سوال ہے جی مفتی ضیافت علوی صاحب کا, منصور بھائی کیا رضوی برادران زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ یہ بیسکلی سعد رضوی اور انس رضوی جو تحریک لبیک کے
جو کرتا دھرتا ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی کیونکہ پولیس اور انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. دیکھیے اب میرے پاس جو خبر ہے وہ پولیس کے سورسز کے ذریعے ہے. آبویسلی میں خود تو کوئی سعد رضوی کے ساتھ میں ڈائریکٹلی تو کانٹیکٹ میں نہیں ہوں. ٹی ایل پی سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ زندہ ہیں, اور یہ میں پولیس کا ہی ورژن آپ کے ساتھ رکھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آخری لوکیشن ان کی آزاد کشمیر کے اندر ٹریس کی ہے. سو دس از دا آفیشیل ورژن. اور ظاہری بات ہے میں اس کے علاوہ میں کوئی اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا, میں بلا وجہ ایک اسپیکولیشن میں نہیں کر سکتا. مجھے فی الحال آفیشیل ورژن کے ساتھ ہی مجھے چلنا پڑے گا, انلیس اور انٹل کوئی دوسری کوئی اگر تھیوری اگر سامنے آتی ہے جو قابل قبول بھی ہو تو پھر بات کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جاوید خان صاحب کا کوئٹہ سے سوال ہے. منصور بھائی ایک زمانے میں پی آئی اے پر عمرے کی ٹکٹ 30 سے 35 ہزار تھی, آج کوئٹہ سے لاہور یا اسلام آباد کی ٹکٹ 35 ہزار کی ہے, لیکن جب ہم ٹکٹ لینے جاتے ہیں تو سیٹ نہیں ملتی. اس کے باوجود پی آئی اے والے کہتے ہیں کہ پی آئی اے اتنے ارب خسارے میں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ خسارہ پھر کس طرح ہوتا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ پی آئی اے جو ہے وہ صرف اور صرف کوئٹہ سے اسلام آباد یا کوئٹہ لاہور یا کوئٹہ کراچی کا روٹ تو نہیں چلاتی نا, اور بھی بہت سے روٹس ہیں, اور بھی بہت سے ڈومیسٹک روٹس ہیں وہاں پہ چلتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایئر لائنس چلانا جو ہے نا وہ اب بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ کے مطلب پرائیویٹ ایئر لائنس آ چکی ہیں, ایئر بلو آپ کے سامنے ہے, ایئر سیال آپ کے سامنے ہے, اس کے علاوہ جنا جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو انہوں نے اپنے سٹینڈرڈس کو بہت امپروو کیا ہے, انہوں نے کوالٹی کو بہت امپروو کیا ہے, جہازوں میں سروسز کو امپروو کیا ہے. آپ کے جو کھانا وہ سرو کرتے ہیں, جو ایئر ہوسٹسز یا کیبن کریو ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو ایسے کمپیٹیٹیو ماحول کے اندر جو ہے وہ پی آئی اے کو بھی اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں اگر آپ کو دونوں کو چوز کرنا پڑے. آج صورتحال یہ ہے کہ لیٹ سے ایک ایزیوم کر لیتے ہیں اگر 50,000 کا ٹکٹ ہے اور سیم روٹ ہے تو بہت سے لوگ پی آئی اے کے بجائے اس پرائیویٹ ایئر لائن کے اوپر سفر کرنا جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال, یا تو پھر آپ ریٹس کم کریں, اگر ریٹس کم نہیں کرتے ہیں تو پھر اپنی کوالٹی کو امپروو کریں. تو یہ خسارے اس وجہ سے ہوتے ہیں. اور سب سے بہت بڑا جو ایک ڈینٹ پڑا پی آئی اے کو وہ تو آپ کے جو انٹرنیشنل روٹس بند ہوئے اس سے بہت بڑا فرق پڑا, کیونکہ وہ انٹرنیشنل روٹس جو ہیں اس سے بہت منافع آ سکتا تھا, لیکن آپ کے روٹس ہی بند کر دیے گئے, اس سے بڑا نقصان ہوا. تو اب دیکھیں اللہ کرے کہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو جائیں. اس کے علاوہ محمد وقاص صاحب نے کہا جی منصور بھائی جس وزیر ہوا بازی نے یہ جھوٹی خبریں پھیلا کے پی آئی اے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ لگ تو یہی رہا کہ نہیں ہو سکتی. ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے ایک بے وقوفوں والی کوئی بات کی اور اس کی وجہ سے اتنے اربوں کا نقصان ہو گیا تو بالکل اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن بھائی یہ پاکستان ہے, یہاں پہ چھوٹے کے اوپر تو 1 منٹ میں ہاتھ پڑتا ہے, بڑے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ نہیں پڑتا. بڑا جو ہے وہ آرام سے موجے مارتا ہے, اس کے اگینسٹ کچھ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ تسلیم صاحب کا سوال ہے. منصور صاحب آپ کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو صحیح بات بتاؤں گا, دونوں طرف کی سٹوری بتاؤں گا, کسی پارٹی کی سائڈ نہیں لوں گا. میرا سوال ہے کہ کیا سہیل آفریدی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ٹھیک, بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی جو ہے ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, 90 ووٹ انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے ہیں. عمران خان صاحب سے ملنا ان کا رائٹ ہے, کیبنٹ بنانا ان کا رائٹ ہے, مینڈیٹ ان کے پاس ہے, اور میرا خیال میں ان کا حکومت کرنے کا پورا حق ہے. سمپل از دیٹ. میرے لیے تو بات اینڈ آف دا ڈے وہی ہے کہ عوامی ووٹ سے اگر ایک آدمی آیا ہے تو اس کا پورا حق ہے حکمرانی کرنے کا. سمپل از دیٹ. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر جو ہے ان کو اس بات کا یہ جو ایک بات ہے نا کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ میرا سب سے پہلا پوائنٹ آف ویو ہے, یا عشق عمران میرے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کے لیے پوائنٹ آف ویو ہونا آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہونا چاہیے. میں اس کو یہ نہیں کہتا, ظاہری بات ہے آپ کی ایک افیلیشن ہے عمران خان صاحب سے, لیکن آپ کا پہلا پرسپیکٹیو جو ہونا چاہیے, جو پہلا کام ہونا چاہیے وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہونے چاہیے. بس میں یہ جانتا ہوں ان کے لیے آپ نے سب سے پہلے کام کرنا ہے. اس کے بعد 2, 3, 4, 5 کے اوپر آپ کی دیگر پرائیورٹیز آنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ پرائیورٹیز ختم کر دیں, لیکن وہ پرائیورٹیز بعد میں آنی چاہیے. صرف میرا یہ کہنا. اس کے علاوہ عاصم خان صاحب کا سوال ہے کہ اگر اتنی کرپشن اور کیسز ہونے کے باوجود, سزا ہونے کے باوجود عمران خان کو سرکار اس کے اپنے ہی گھر بنی گالہ میں رکھنے کی اجازت دے گی تو عام لوگ جو سزا یافتہ ہیں ان کو بھی گھر میں رکھیں, جیل وغیرہ کس لیے بنایا ہوا ہے؟ بالکل عاصم صاحب, میں تو ایگری کرتا ہوں. میں نے تو بلکہ اس کے اوپر کہا بھی تھا اس وقت کہ طارق فضل چودھری صاحب نے یہ جو بیان دیا تھا, اس طرح تو ہر بندہ کہے گا. جس طرح ایک بندہ گیا نا پٹیشن لے کے, وہ کہہ رہا ہے, وہ ایک قیدی ہے وہیں کا اڈیالہ جیل کا, وہ اس کی ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے, اس نے کہا کہ جو سہولتیں آپ نے عمران خان کو دی ہیں مینوں بھی دو. آپ نے عمران خان صاحب کو میرے خیال میں وہ کوئی سائیکلنگ مشین دی ہوئی ہے, انہیں کہنا ہے بھائی جان میں ٹریڈ مل دیو. ہو سکتا ہے کوئی اور آ کے کہے بھائی جان مجھے سوئمنگ پول بنا کے دیں, یہاں پہ میں نے سوئمنگ کرنی ہے, تو پھر ایکسرسائز کرنے کا سب کا رائٹ ہے. وہ کوئی کہے کہ جی میں ڈنڈ بیٹھ کر لانی ہے, میں نے ویٹ لے آ کے دو, مجھے بینچ پریس کرنی ہے, مجھے بینچ پریس کرنے کا شوق ہے. تو پھر مطلب اس طرح تو پھر جو حساب کتاب ہے تو سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے نا. تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. اس کے بعد
ایک اور سوال ہے کہ جی ارسلان صاحب کا، منصور بھائی سچ سچ بتائیں کہ آپ کو حکومت کی تعریف کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے یا دھلائی کرنے کا، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، پی ٹی آئی کی یا پیپلز پارٹی کی؟ مجھے دھلائی کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے، میں کھل کے بولوں گا، مجھے دھلائی کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ ایک جرنلسٹ کا اسینشلی یہ کام ہے میری نظر میں، کرٹیکل ہونا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور تعریفیں کرنا جو ہے وہ کم۔ ہاں کوئی بہت ایکسٹراڈنری چیز ہو، میں کہوں گا، میں مانوں گا شاید میں تعریف میں کنجوسی سے کام لیتا ہوں، لیکن کوئی بہت ایکسٹراڈنری کام ہو تو ہاں بے شک آپ اس کی تعریف کیجئے، لیکن ہر وقت ہی تعریفیں کرنا، اور خاص طور پہ وہ لونڈے لپاڑے جن کو صرف ایک ہی جماعت کی، ایک ہی حکومت کی تعریفیں نظر آتی ہیں، وہ کہیں بھائی جان اس سے بہتر تو ہے ہی کوئی نہیں، میرا بس نہیں چلتا اینا دا چڈا میں اپنے متھے تے لا لاں، مطلب وہ اس تعریفوں میں اس حد تک وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ جرنلسٹ کا کام ہے کہ بینگ کرٹیکل، جو بھی حکومت، جو بھی پولیٹیشین جہاں پہ غلط کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ آپ کو وہ نہیں بتائیں گے۔ تعریفوں تو پارٹیاں خود اپنی کر رہی ہوتی ہیں نا، آئے دن بیٹھ کے خود کر رہی ہوتی ہیں، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، آپ جب بیٹھیں گے تو وہ صبح سے لے کے شام تک یہی کام کریں گے، کوئی پریس کانفرنس کریں گے، ٹاک شو میں بیٹھیں گے، تقریر کریں گے، جلسہ کریں گے، جلوس کریں گے، ریلی نکالیں گے، دھرنا دیں گے، ہر جگہ یہی کہیں گے میں بہت اچھا، میری جماعت بہت اچھی، میرا لیڈر بہت اچھا۔ تو وہ تو یہ کر رہے ہیں، اگر صحافی بھی یہی کام کرنا شروع کر دیں کہ سارا وقت بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے تو بھئی آپ وہ جماعت ہی جوائن کر لیں۔ آپ کا کام تو ایکچولی وہ دکھانا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں، جو چیزیں یہ چھپا رہے ہیں، جو آپ کو بتا نہیں رہے، میرا کام ہے میں آپ کو وہ بتاؤں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کہاں غلط ہے، چاہے وہ مریم نواز ہے، چاہے وہ سہیل آفریدی ہیں، چاہے وہ عمران خان ہیں، بلاول بھٹو ہیں، شہباز شریف ہیں، کوئی بھی ہیں، آئی نیڈ ٹو ٹیل یو دس کہ کہاں پہ یہ غلط ہے، اور اگر میں یہ نہیں کر رہا یا کوئی نہیں کر رہا تو وہ اپنا کام نہیں کر رہا ایز اے جرنلسٹ۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔